علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بڑے سادہ انداز میں چند لمحوں کی حاضری ہے، صرف 15 سے 20 منٹ میں بات کروں گا۔ سنن دارمی کے اندر امام دارمی نے اپنی سنن میں یہ روایت درج کی ہے۔ آپ کو میرے لجپال نبی نے فرمایا من استمع الى آیت من کتاب اللہ کانت لہ نورا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہے کہ کوئی چھاپا نہیں کہے گا۔ ویسے میں اس طرح کا موڈ آج کتاب کرنے موڈ نہیں، مطلب جس طرح بالکل ڈسپلنڈ مختصر کتاب ہوگا، لیکن پڑھنے سبحان اللہ کہتے پابندی کو نہیں کہہ سکتے ہو۔ سبحان اللہ ایک بار پھر آپ کو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من استمع الی آیت من کتاب اللہ کانت لہ نورا۔ غور سے سننا ہے آپ نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس نے قرآن کی ایک آیت بھی سن لی، ایک آیت بھی سن لی، جس نے قرآن کی ایک آیت بھی سن لی۔ میں بھی سننے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی حافظ صاحب نے سبق سنایا، کئی آیات ہم سب نے سنی ہے، میں نے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی، آپ نے سنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک آیت بھی سن لی، فرمایا میدان معاشر میں وہ اس کے لیے نور بن جائے گی، نور بن جائے گی، نور بن کے اس کے آگے چلے گی۔ وہ حشر کے میدان میں جدھر جائے گا نا، قرآن کہتے ہیں لوگ کہیں گے وہ نور والا جا رہا ہے، اور وہ کہیں گے نقتبس من نورکم، یار ذرا کھڑو دے صحیح تیرے نور جو اسی بھی تھوڑا جا حصہ لے لیں۔ وہ نور والا مشہور ہو جائے گا، نور والا ذرا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وہ نور آگے چلے گا، پیچھے دائیں بائیں وہ نور جدھر جائے گا نور ہی نور ہوگا۔ تو جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہوگا، ان کے چہرے پہ کتنا نور ہوگا۔ اس لیے تو چراغ گولڑا نے کہا تھا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اچھا، وہ جو ایک بات توجہ سے آپ نے سنی ہے، یہ جو میں نے ترجمہ تو کر دیا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت بھی سنی، لیکن عربی الفاظ جو ہے نا وہ کچھ اور بتا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا من سامع الی آیت من کتاب اللہ، یہ فرمایا من استمع۔ اتنی گل تو تمہیں سمجھ آ گئی نا، سامع اور استماع کا فرق تو سمجھ آ گیا نا۔ اگر حضور فرماتے نا من سامع، جس نے ایک آیت سنی، ایک ہوتا ہے سماع اور ایک ہے استماع۔ سماع کا مطلب یہ توجہ نہ بھی ہو، کان میں بات پڑ گئی تو سماع پھر بھی پایا گیا۔ اذان ہو رہی ہے، گھر میں عورتیں کام کر رہی ہیں، اذان کی ان کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی ہے، سماع تو پایا گیا، لیکن اس کو استماع نہیں کہتے۔ استماع کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے سننا، ادب سے سننا، عقیدت سے سننا، پیار سے سننا، ذوق اور شوق سے سننا۔ اس لیے کہا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، یہ نہیں کہا فاسمعوا لہ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سن لو، چاہے توجہ ہو یا نہ ہو۔ کہا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے قرآن کی ایک آیت بھی توجہ اور پیار سے سنی ہے، جس طرح قرآن کے حفظ قرآن کی کلاس کر رہی ہوتی ہے نا، یہ گاؤں کے اندر مسجد میں تو بابا جی پانی لگانے کے لیے اپنے کھیتوں کو جا رہے ہوتے ہیں، تو جاتے جاتے کئی حکمت سے رکھ کے تھوڑی دیر آ کے حافظ صاحب کے لاگے بیٹھ کے قرآن سننا شروع کر دیتے ہیں۔ حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بابا جی جھوم رہے۔ اس کو کہتے ہیں استماع، یہ ہے محبت سے سننا۔ تو آقا علیہ السلام کی شرط یہ ہے کہ قرآن محبت سے سنے، عقیدت سے، عشق سے، پیار سے، لگن سے، جنون سے سنے۔ تو آپ پر میرے رجبان نبی نے فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت سن لی، میں بات آگے بڑھاتا ہوں، 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ باقی رہ گئے۔ فرمایا جس نے ایک آیت سن لی وہ اس کے لیے نور بن جائے گی۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، جس نے سن لی اس کے لیے نور بن جائے گی، جس نے پڑھی ہوگی سبحان اللہ نہیں آتی۔ اچھا ایک آیت نہیں پڑھی
پڑھی ہوگی 6666 آیتیں پڑھی ہوگی. اچھا صرف پڑھی نہیں ہوگی بلکہ یاد کی ہوگی. صرف یاد نہیں کی ہوگی بلکہ محفوظ کی ہوگی. اچھا جس نے 6000 اتنا ننھی عمر ننھا سینہ اور یہ چھوٹی توتلی زبان جو ہر بات پہ اٹک سکتی ہے اللہ کے کلام پہ نہیں اٹکتی ہے. یہ کلام کا اعلان ہے کہ جس بچے کو صحیح طور پر بولنا بھی نہ آتا ہو وہ قرآن جب پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چیز پانی پہ تیر رہی ہوتی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام اور یہ کلام اللہ کے کلام کا کمال ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے. اللہ کا کلام اس کی صفت ہے. جس طرح اس کی ذات قدیم اس کی صفات بھی قدیم ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے. رب اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے, حیدر کرار فرماتے تھے کون سے سن رہا. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں. خیر سبحان اللہ, سلامت رہو, جزاک اللہ. میں حضرت مولا علی کہتے ہیں جب میرا دل چاہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں. جب میرا دل چاہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ اس لیے اقبال کے میں نے اشعار پڑھے تھے. اقبال نے کہا کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال اسو قدیم کا کائنات کی ہر کتاب جتنی مرضی انٹرسٹنگ بک کیوں نہ ہو اس کی فکر اور فلسفہ ایک دن دم توڑ جاتا ہے. ازل سے ابد تک اگر کوئی کتاب زندہ و جاوید ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے. قرآن ہے جو ازل سے ابد تک زندہ و جاوید ہے. اس کی فکر, اس کا فلسفہ, اس کا پیغام ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے, آؤٹ ڈیٹ کبھی نہیں ہوتا ہے. کہاں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا جلالست و قدیم نوع انسارا پیام آخری. یہ پیار کا جملہ ہے اس لیے آہستہ پیار کے انداز میں کہہ رہا ہوں. نوع انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. بڑی نوع انسان کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے اور اس کے حامل رحمت للعالمین ہے. وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی عظمت کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ قرآن کو بھیجنے والا رب العالمین ہے, لانے والا روح الامین ہے اور وصول فرمانے والا رحمت للعالمین ہے. وصول فرمانے والا رحمت. چلو شکریہ جناب, پڑھنا ملاقات ہوگی. آج کل میں جن سے جانا زیادہ تر لوگ ہیں کہتے ہیں تو ٹی وی تے سنتے رہتے ہیں, شکر ہے دیکھنا مل گیا. اچھا جب میں قصور یا حافظ صاحب آ گئے ہیں, یہ دوست آ گئے ہیں, جب پہلی دفعہ درس کے لیے آیا تھا وہ بڑی مسجد میں تو وہاں ایک بابا جی کہتے ہیں کہ جب میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا نا تو ہمیشہ میں سوچتا تھا کہ کبھی تک کوئی قصور بلائے گئے نا. تو قصور آنا جانا ہو گیا تو سلامت رہے, اللہ کو زندگی عطا فرمائے. تو حامل او رحمت للعالمین, قرآن کو بھجوانے والا رب العالمین ہے, لانے والا روح الامین ہے, وصول فرمانے والا رحمت للعالمین ہے. اب بچے نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا. میں پھر اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ اگر ایک بندہ جس نے قرآن کی آیت سنی ہے, قرآن کی آیت سنی ہے, میں تھوڑے نال آپ انعام دے رہا بچے
کہ میرے دو تھوڑے دو آج چالو آج ادھر آئیو خیر اچھا توجہ جی محبت رانا ایک بار سبحان اللہ کھولا جناب کیا ہوا جی کہ جو ایک آیت سن لے اس کے لیے وہ آیت روز محشر نور بن جائے گی. جس نے قرآن پڑھا ہو, جس نے یاد کیا ہو, جس نے پڑھایا ہو, اور جب پھر بندہ باوضو ہو, پھر مسجد میں آئے, پھر نیت کرے, قبلہ رخ کھڑا ہو, نماز تراویح ہو, اور قرآن کو از اول تا آخر باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر نماز تراویح میں کھڑا ہو کے جو سنا دے, اور میدان معاشر میں اس کے پاس کتنا نور ہوگا اس کے پاس. آج آپ بیٹھے ذرا آپ کو میرا بازو لگ جائے طرح سے ادھر نظر نہیں آ رہے ہو, دونوں بھائیوں کو دکھانا ہے, آپ ادھر بیٹھو اس کے پاس, ٹھیک ہے. ایک دو ہاتھ پتر بڑے ہوئی پوا دے, پوا دو, اس نے بھی فضل کیا ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. جو نے 5 مہینے کیتا ہے, انہیں 10 مہینے کیتا ہے, سبحان اللہ. واپس سے کہہ رہا سبحان اللہ. اب یہ بچے جو قرآن حفظ کر کے آ گئے نا, یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ یہ ان کے والد صاحب, ان کے دادا جان, یہ جو کہا گیا نا مشہور بات ہے, اور بسوال داؤ تاج من نور, ان کے ماں باپ کو نورانی تاج پہنایا جائے گا. تو یہ ماں باپ سے مراد یہ دو نہیں ہے, یہ یاد رکھ لینا, ایمان والے ہوں جہاں تک بھی ہوں, صرف باپ نہیں دادا بھی. اچھا اور ایک بات آپ کو سناتا ہوں, نہیں بات وہ یہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے اور آپ نے یہی سنا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, یہ حدیث میں نے بیان کی, تو ایک بچہ مسکرا کے کہہ رہا ہے استاد جی ساڑھا کی قصور ہے. کس نے حفظ کیا تھا, کہنے لگا استاد جی ساڑھا کی قصور ہے, استاد نے ڈنڈے ایسی کھاتے رہے, ٹھیک ہے, دارا اسی پیتیا, کار اسی چھڑیا, پاپڑوں اسی چھڑے, صبح اسی اٹھے, یاد کیتا جناب, اور تاج ماں باپ کے سر پر. میں نے کہا پتر نہ میرے لجپال نبی نے نہ ماں باپ کو محروم رکھا ہے, نہ تمہیں محروم رکھا ہے. میں سناتا ہوں, میں نے کہا ماں باپ کے سر اس لیے تاج کہ انہوں نے آپ کے لیے اصلاح کا انتخاب کیا ہے, اور آپ کے سر پر بھی نورانی تاج. یہ حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. میرے آقا نے فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ واحل حلالہ وحرم حرامہ, بولو بولو بولو, ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من آل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار. سوری صاحب اچھا چلو پھر ٹھیک ہے, تسی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں, نہیں تو تھوڑی میری لڑائی شروع ہونے لگی. شکر ہے بچت ہو گئی. اچھا آپ کو سبحان اللہ کہنے میں کچھ اور لگا تھا, تو ویسے وہ تو انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا, میں نے کچھ طبی کہہ دیا. اچھا یہ حدیث نہیں, میں یہ کہنے لگا تھا قصوری صاحب دیکھے میرے آقا کی کرم نوازیاں دیکھے, حضور کی عنایات دیکھے, نوازشات دیکھے, اور کوئی قرآن سے جوڑتے تو دیکھے, کوئی صاحب قرآن کا دامن پکڑ کے تو دیکھے. قرآن عزتیں دیتا ہے, صاحب قرآن عظمتوں کے تاج پہناتا ہے. قرآن کا دامن پکڑ لیتا ہے, کبھی ہماری طرف سے ادھر سے کوئی نہیں ہے. قرآن بھی لجپال ہے, صاحب قرآن بھی لجپال ہے. جو قرآن سے جڑ جاتا ہے قرآن لجپالی کرتا ہے, جو صاحب قرآن سے جڑ جاتا ہے صاحب قرآن لجپالی فرماتے ہیں. قرآن کی لجپالی کا عالم یہ ہے کہ قرآن حشر, وہ آیت میں نے حدیث شریف میں نے پڑھی, اس کا ترجمہ سناتا ہوں آپ کو. حشر کے میدان میں قرآن کھڑا ہو جائے گا رب کی بارگاہ. آپ نے سنا ہے نا, الصیام والقرآن یشفعان للعبد, یقول القرآن اے رب انی منعت النوم باللیل فشفعنی فیہ. قرآن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا, یا اللہ اس کے سینے میں بیت تھا, اس نے مجھ سے پیار کیا, اس نے مجھے سینے سے لگایا, اس نے میرے لیے نیند کی قربانی دی ہے, اس نے کھیل کود کی قربانی دی ہے, اس نے اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے. آج میں یہاں کھڑا ہوں, تب تک یہاں
حدیث صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. آقا کریم نے فرمایا فیشفعان، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تمہاری شفاعت قبول کی جاتی ہے. آپ وہ جو آیت حدیث شریف اس سے بھی پہلے سیکنڈ لاسٹ حدیث پڑھتا ہوں پھر وہ لاسٹ میں ترجمہ کروں گا. من قرأ القرآن، مستدرک شریف کی حدیث ہے، من قرأ القرآن وتعلمہ البس تاجا من نور. سمجھ گئے جی؟ البس فاعل مذکر ماضی مجہول کا صیغہ ہے. استاد الصرف بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، واحد مذکر ماضی مجہول، اور وہاں ہے البس والدہ ہو، وہ دوسری روایت ہے. یہ ہے البس من قرأ القرآن وتعلمہ البس تاجا من نور ضوءه احسن من ضوء الشمس ویکسا والدیہ حلتان لا یکوم بہما الدنیا وہما یقولان بما کسینا ھذا فیقال بأخذ ولدکم القرآن. آپ کو میرے لجپال آقا نے فرمایا جس بچے نے قرآن حفظ کیا نا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، جس نے قرآن یاد کر لیا، تکمیل کر لی، فرمایا روز معاشر اللہ اس حافظ قرآن کے سر پر وہ نورانی تاج رکھے گا جس کی چمک اور دمک کے سامنے سورج کی چمک دمک بھی ماند پڑ رہی ہو. ضوء احسن من ضوء الشمس. یہ تو حافظ قرآن، یہی حدیث ابھی جو پڑھی ہے میں نے، حافظ قرآن کے سر پر آ گیا تاج ویکسا والدیہ حلتان. اللہ فرمائے گا حافظ قرآن کے ماں باپ کتنے رہے انہوں نے بھی تو بلاؤ نا. تاج یہاں اس آیت میں تاج اس کے سر پر، اس روایت میں والدین کو بلایا جائے گا. اللہ فرمائے گا لاؤ ذرا وہ جنت کے جبے. ویکسا والدیہ حلتان، حلہ تو ان کا تصریح ہے. حلہ جو ہم کہتے ہیں نا، حلہ پوشی ہے، حلہ لاؤ، وہ جبہ لاؤ، وہ چوگا لاؤ، اس کے ماں باپ کو پہنا دو. جب پہنا دیں گے ملائکہ تو ماں باپ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے؟ کون سا ہمارا عمل تجھے پسند آیا؟ اللہ فرمائے گا تمہارے عمل ایک سائیڈ پہ، آج یہ پروٹوکول تمہیں تمہاری وجہ سے نہیں، تمہارے حافظ قرآن بچوں کی وجہ سے مل رہا. آخری روایت کو میں نے پڑھ لی تھی، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے، فرمایا جس نے قرآن پڑھا وَاسْتَظْهَرَهُ، اور اس کو محفوظ کر لیا، حفظ کر لیا، اچھی طرح پڑھا، اور پھر اس پر عمل کیا، تو کیا ہوگا جی؟ ایک تو ادخلہ اللہ بہ الجنہ، وہ تو گیا جنت میں، لیکن وہ جنت وچ گیا میرے بابا جی نے اٹھ کے آئے سے مشکل نال کہ اتنا پیار کیتا بچے نال. اے جڑے عزیز رشتہ دار آئے ہوئے نے، جڑے انہاں دے دادا جی ٹھیک ہے، جنہاں نے مدرسہ بنایا، انہیں پیار نال پڑھایا، اے جڑے سنن واسطے آئے نے، انہاں نوں کی ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ تو گیا جنت میں. وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ آلِ بَيْتِهِ کلہم قد وجبت لہم نار. اس کے گھر والوں میں سے، اعزا و اقربا میں سے، چاہنے والوں میں سے 10 وہ لوگ جو جہنمی ڈکلیئر ہو چکے ہوں گے، اللہ کریم حافظ قرآن کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا. لہذا دیکھیے یہ موٹیویشن ہوتی ہے. ایسا موقع جو ہوتا ہے ہم سب کے لیے کتنی خوش بختی کی بات ہے. کسی کا بچہ نا وہ جج بھی بن کے آ جائے گا، جرنیل بھی بن کے آ جائے گا. کبھی کسی نے اس کے ساتھ اتنی عقیدت کا اظہار نہیں کیا جتنی عقیدت کا اظہار اب ہم سب سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا بچہ حافظ ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ ہے قرآن کی لجپالی. لہٰذا میں الحمدللہ ہم صرف بات کرتے نہیں، ہمارے شہزادے حضور مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے آقا نعمت، ہمارے والد نعمت حضرت مفتی محمد عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. میرا اللہ کے فضل سے بڑا بچہ مکمل حافظ ہو چکا ہے، چھوٹے 2 بچے حفظ کر رہے ہیں.
جن میں سے ایک کے 5 پارے رہتے ہیں اور ایک کے 7 پارے ہوئے ہیں، وہ تو بہت چھوٹا ہے. تو ہم یہ کیا بات کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے. اگر دنیا میں عزتیں چاہتے ہو، اگر سکون اور وقار کی زندگی چاہتے ہو اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو آؤ آپ بھی اپنے بچوں کو، سارے نہ صحیح تو کسی ایک بچے کو لازماً قرآن کا حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، صاحب قرآن کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو. خدا کی قسم ہے دنیا میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی اور آخرت کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ قرآن انگلی پکڑ کے منزل مراد پہ پہنچا دے گا، یہ تمہیں منزل مقصود پہ پہنچا دے گا، پرسرات سے بھی کراس کروائے گا، قبر کے اندھیروں کو اجالوں میں بھی تبدیل فرمائے گا اور حشر کی پیاس سے بھی بچائے گا. صرف قرآن کا نور لے جاؤ، صاحب قرآن کی محبت کا نور لے جاؤ، ایمان کا نور لے جاؤ، عقیدے کا نور لے جاؤ. آج فتنوں کے دور میں ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے کیا جائیں گے. اور صدیق اکبر کے پاس وہ سب کچھ تھا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ جب پوچھا چھوڑ کے کیا آئے ہو، تو کہا اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہو. تو دنیا سے جانے کے بعد آپ سوچتے ہو کہ اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے. یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اولاد کی تربیت کیسی دی ہے، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اولاد کو صحبت کیسی دی ہے، مجلس کیسی دی ہے، اولاد کو پڑھایا کیا تھا، سکھایا کیا تھا، تربیت کیسی کی تھی. اگر اولاد کو اچھی کمپنی دو گے، اچھی صحبت دو گے، اچھا ماحول دو گے، اچھی ڈائریکشن دو گے، پڑھا کے چلے جاؤ گے نا تو دنیا ان کے قدموں میں ہوگی. اور اگر تربیت نہیں کہی ہوگی، کروڑوں روپے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کوڑیوں کے بھاؤ اڑا کے رکھ دیں گے. چند لمحوں کے بعد نام و نشان ختم ہو جائے گا، عیاشیاں وہ کریں گے، حساب تمہیں اور مجھے دینا پڑے گا. لہذا بچوں کے رزق کی فکر نہ کریں، بچوں کے ایمان کی فکر، بچوں کے عقیدے کی فکر کریں. اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بھی مضبوط اور محفوظ کریں. قبر کے اندر یہی روشنی لے کے جائیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ لحد میں اس کے رخ شاہ کا نام لے کے چلے، اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے. لوکا مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں ہونا جدے موڑھے کملی کالی. اور محمد علی ذوقی قصوری آپ کے قصور کے جو برینڈ ہے نا، ان میں ایک ذوقی قصوری ہے جن کے نام کی وجہ سے قصور شروع ہے. بابا بلے شاہ صاحب تو ہیں ہی ہیں، شیخ الحدیث صاحب تو ہیں ہی ہیں، مولانا محمد شریف پوری قصوری تو ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. ذوقی قصوری کہتے تھے کہ آج حسرت ہوئی دل کی پوری، کیوں نہ جی بھر کے کر لو زیارت، اے فرشتوں قبر میں نہ آنا میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. سلطان الواحدین ہوئے ہیں مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لوہارا والے، تو ان کا قطع یہ ہے، وہ بابے دوے حصے نے جو کہ انہوں نے سونے ہوئے نے انہوں نے مطلب ہے کہ جدے بابے عمر تے سلطان الواحدین نہ جانتے عمر. واہ واہ واہ. اے اصل وچ اوتھوں دیاں لگیاں ہوئیاں نے جناب جاگا. یہ دین جو آج نظر آ رہا ہے نسلوں میں، تو یہ بزرگوں کو سننے والے، علماء کو سننے والے، بزرگوں سے علماء سے پیار کرنے والے. اور جن کا میں نے نام لیا ہے یہ اس دور کے لوگ تھے جنہوں نے اصل صحیح معنوں میں مسلک حق اہل سنت و جماعت کا پرچم سر بلند کیا. حضرت مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لوہارا والے ہمارے مفتی اعظم پاکستان جو ہے، ان کے سب سے ٹاپ کے پسندیدہ خطیب وہی تھے. وہ لمبی کہانی ہو جائے گی. تو ان کا ایک قطع ہے، وہ انہوں نے کہا کہ قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں، فرشتے گھر اٹھائیں تو میں ان سے یہ ان کا شعر ہے، لوگ اعلیٰ حضرت کی طرف منسوخ کر دیں. ٹھیک ہے نا. دوسرے کو پڑھ دیتے ہیں یہ گل کی وہ تصدیق کرنا پہلے ابھی اعلیٰ حضرت کا نہیں نہ ابھی تو میں نے آتا ہے. قبر میں سرکار تشریف لائے تو میں قدموں میں گروں، فرشتے گھر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے وسط، بس عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلال ہو دل میں، بات
رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے یار حضور نہ اتنی وفا کر کے تا جاؤ نا، یار اتنی وفا کر کے تا جاؤ نا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا، اور پھر کیسی چس کی آواز آئی ہے۔ یہی ہے بابا جی نے پیغام دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔